چین کے شینائنگ علاقے میں حالیہ عرصے میں ہزاروں مساجد کو شہید کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ اب تک اس علاقے کے اقلیتوں کو حراستی کمپنیوں میں رکھے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی، لیکن آسٹریلیائی ماہرین کی ایک ٹیم نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ وہاں تقریباً 16,000 مسلم عبادت گاہیں مسمار کر دی گئی۔ چینی حکومت پر پہلے ہی صوبے شیانگ میں مسلمانوں کو حراست میں لینے کا الزام عائد کیا گیا۔ یہاں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ اس طرح کی نظر بندی کا مقصد انہیں اپنے مذاہب سے دور کرنا ہے۔ تازہ ترین رپورٹ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ آسٹریلیائی اسٹیجنگ یا پالیسی انسٹی ٹیوٹ ASPI نے بتایا ہے کہ خاص طور پر شیانگ کے علاقے میں تقریباً 16,000 مسلم عبادت گاہیں تباہ کر دی گئی ہے۔ ASPI نے شیلانگ کی مدد سے لی گئی تصاویر کی بنیاد پر اس کی تصدیق کی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران حیدرآباد سمیت ریاست تلنگانہ کے کئی مقامات پر مزید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمے نے شہر میں نشیبی علاقوں میں پانی کے جمع ہونے کی بھی پیش گوئی کی ہے، ساتھ ہی بڑے پیمانے پر درختوں کے اکھڑنے اور بجلی کے پولز کے گرنے کا بھی امکان ظاہر کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ کریم نگر، راجنا سرسلہ، سدی پیٹ، میدک، سنگاریڈی، وقارآباد، نارائن پیٹ، یداریڈی، نلگنڈا اور ناگر کنول اضلاع میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران بارش ہوگی۔ اس دوران شہر حیدرآباد میں کل شب سے بارش کی پیش نظر تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سومیش کمار نے حیدرآباد کے کلکٹر اور گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ چوکس رہیں۔ انہوں نے صورتحال پر نظر رکھنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ تمام ملازمین کی رخصت منسوخ کر دی گئی ہے اور ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ چوکس رہیں، ساتھ ہی بارش سے پیدا شدہ مسائل کے حل کو یقینی بنائیں۔ بلدیہ کو پانی کے بھر جانے کے بشمول دیگر شکایات موصول ہوئی ہیں۔ کئی مقامات پر شدید بارش کے نتیجے میں درختوں اور کئی مقامات پر درختوں کی شاخوں کے گرنے کی بھی اطلاعات ملی ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق تارک راما راؤ نے واضح کیا ہے کہ ریاست میں اراضیات کے تنازع کے مستقل حل کے لیے ہی ریاستی حکومت نے نیا ریونیو ایکٹ لایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ حیدرآباد کے غریب اور متوسط طبقے کے افراد اپنی جائیداد کے حقوق رکھیں۔ مسائل کے حل غریب اور متوسط طبقے کے افراد کو جائیداد کا حق دلانے مساعی کی گئی ہیں۔ حکومت کا مقصد لوگوں سے زائد رقم وصول کرنا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایجنٹس اور درمیانی افراد کو جائیدادوں کی تفصیلات دھرانی پورٹل میں درج کرنے کے لیے ایک پائی بھی نہ دی جائیں۔ اس کے اندراج کے عمل کو مکمل شفاف بنایا گیا ہے۔ عام آدمی پر کسی بھی بوجھ کے بغیر نیا ایکٹ منظور کیا گیا ہے۔ یہ ایکٹ عام آدمی کے مفاد میں اور رشوت خوروں کے خلاف ہے۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے صدر دفتر سے ریونیو کے مسائل پر وزیر تارک راما راؤ نے ٹیلی کانفرنس منعقد کی۔ وزیر سرینواس یادو، میئر GHMC بی رام موہن، پرنسپل سیکرٹری اروند کمار اور کمشنر GHMC لوکیش کمار کے علاوہ حیدرآباد، رنگا ریڈی، میڈچل، ملکاجگری کے کلکٹرز، مختلف حلقوں کے نمائندگی کرنے والے ارکان اسمبلی، کالونیوں کے ایسوسی ایشنوں کے نمائندوں نے بھی اس ویڈیو کانفرنس میں شرکت کی۔ تلنگانہ میں حالیہ چند دنوں کے دوران پیش آئے انکاؤنٹر میں مانوازوں کی ہلاکت کے واقعے کے بعد ضلع عادل آباد میں پولیس چوکس ہو گئی ہے، جس نے جنگلاتی علاقوں کے ساتھ ساتھ مہاراشٹر کو جوڑنے والی سرحد پر تلاشی مہم میں شدت پیدا کر دی ہے۔ منچریال اضلاع میں مانوازوں کے اثر والے علاقوں میں پولیس کی تلاشی مہم جاری ہے۔ متنازع موضوعات پر فلمیں بنانے کے لیے مشہور رام گوپال ورما نے دیشائی انکاؤنٹر فلم کا ٹرائل جاری کیا ہے۔ گزشتہ سال 2019 میں حیدرآباد میں دیشائی کی عصمت دری کے بعد اس کو زندہ جلا دینے کے واقعہ پیش آیا تھا، جس پر انہوں نے فلم بنائی ہے۔ یہ واقعہ 26 نومبر 2019 کو پیش آیا تھا۔ یہ ٹرائل 2 منٹ اور 46 سیکنڈ کا ہے۔
رام گوپال ورما نے اس خصوص میں کیے گئے ٹویٹ میں اس ٹرائل کو جاری کرنے کی اطلاع دی۔ راجیہ سبھا میں زراعت سے وابستہ 3 بلوں میں سے 2 کو منظوری ملنے کے بعد ملکی سطح پر احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ملک بھر میں عالمی وبا کورونا وائرس کے باوجود لاکھوں کسان سڑکوں پر اتر آئے ہیں۔ کئی ریاستوں میں مختلف کسان و دیگر تنظیمیں مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج اور مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا ضلع ودربھا کی جانب سے یہاں شہر کے سنگولی رائنا سرکل میں ایک احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے قوانین کو کسان مخالف قرار دیتے ہوئے اسے کسانوں کے حق میں موت کا پروانہ کہا ہے۔ تنظیم کے مطابق مرکزی حکومت کسانوں کے مسائل حل کرنے کے بجائے انہیں مزید غربت میں دھکیل رہی ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کے کیسز میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل روزانہ 2000 سے زائد معاملات درج کیے جا رہے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 2239 نئے کیسز درج کیے گئے، جبکہ 11 افراد کی موت ہوئی ہے۔ GHMC کے حدود میں 316 کیسز درج کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر میں کل رات سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی داخل ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے شہر کے سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے۔ آج بھی تلنگانہ میں بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے ندیاں نالے زیر آب آ گئے ہیں اور ذخائر آب کے سطح میں بھی اضافہ درج کیا گیا۔ واضح رہے کہ کل رات سے ریاست میں مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ حیدرآباد کے ہستہ پور میں 9.8 سینٹی میٹر، کینٹیکل گیٹ میں 7.2 سینٹی میٹر، سرونگر میں 6.8 سینٹی میٹر، چار مینار میں 6.8 سینٹی میٹر، چندران گٹے میں 6.5 سینٹی میٹر، ماریٹ پلی میں 6.4 سینٹی میٹر، تارناکے میں 6.9 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ علاوہ ازیں ضلع رنگا ریڈی کے نندی گاما میں 18 سینٹی میٹر، کوتور میں 14 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شاد نگر میں 13.5 سینٹی میٹر، شاہ آباد میں 12 سینٹی میٹر، حیات نگر میں 9.8 سینٹی میٹر، شمش آباد میں 9.4 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے نتیجے میں شہر حیدرآباد کے علاوہ رنگا ریڈی اور میڈچل میں عوامی ٹرانسپورٹ پر اثر پڑا۔ کومر گھاٹ سے سرونگر جانے والی سڑک پر بھی پانی جمع ہو گیا۔ ریاست کے اضلاع کریم نگر، کھمم، متحدہ محبوب نگر میں بھی بارش کا سلسلہ کل شب سے جاری ہے۔ بارش کے سبب کئی پروجیکٹس کی آب سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ متحدہ ورنگل ضلع کے ہنمکنڈا، ورنگل اور قاضی پیٹ علاقوں میں ہوئی بارش کے نتیجے میں کئی مقامات پر ٹریفک جام کی صورتحال دیکھی گئی۔ بلدیا کھایا پیا چل دیا، یہ ایک محاورہ ہے جو آج صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں ہوئی 3 دن کی بارش نے تلنگانہ حکومت اور GHMC کے بڑے بڑے دعووں کی پول کھول دیا۔ سڑکوں پر ڈرینیج کا پانی جگہ جگہ رکا ہوا ہے۔ شہریوں کو گھر سے باہر نکلنے میں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بغداد کالونی نس پارک کمپنی باغ کے علاقے میں مکینوں کو گھروں سے نکلنا دشوار ہو گیا ہے۔ کل رات ایک مریض کو دواخانہ منتقلی کے دوران کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارہا بلدیہ کو اس طرف توجہ دلانے کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ مقامی لیڈروں سے بھی ربط پیدا کیا گیا، لیکن آج بھی اس مقام پر ویسا ہی ڈرینیج کا پانی بہہ رہا ہے۔ عیدی بازار کے رحیم فنکشن ہال کے سڑکوں پر بھی ڈرینیج کا پانی گزشتہ 8 دنوں سے بہہ رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں ڈرینیج کا نظام پوری طرح سے ٹھپ ہو گیا ہے۔ سا نیوز حیدرآباد۔